حضرت مولانا شیخ ابو حماد صدیقی صاحب پشمی چمپارن سے گزارش گزار ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی، فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی، علم اچھا ہے تو تقریر بھی اچھی ہوگی، فعل اچھا ہے تو سوچ بھی اچھی ہوگی، علم اچھا ہے تو تقریر بھی اچھی ہوگی، اور میں نے خود کو ٹہلتے دیکھا مدینے میں، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ میں نے خود کو ٹہلتے دیکھا مدینے میں، میں نے خود کو ٹہلتے دیکھا مدینے میں، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ انہی مصروں کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ اس وقت مقرر با کمال حضرت مولانا شیخ ابو حماد صدیقی صاحب پشمی چمپارن سے گزارش گزار ہو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین وبعد۔ قرآن کریم میں، چلیے میں تمہیدی باتیں نہیں کرتا، قرآن کریم میں ایک مشہور سورہ ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، میرے ساتھ رہیں گے آپ سب، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یہ میرا راستہ ہے۔ دیکھیں نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ تو اللہ نے آگے کہا کہ ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ نبی کا راستہ کیا ہے؟ آپ لوگ جواب دیں، نبی کا راستہ کیا ہے؟ نبی لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ نبی کا کام ہے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ کہ نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صرف آپ یہی مت کہیے کہ میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بلکہ آپ یہ بھی کہیے کہ اعلی بصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ۔ امام القرطبی کہتے ہیں بصیرت کی تشریح کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ بصیرت میں تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ کتنی باتیں؟ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں، تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک مضبوط علم، نمبر دو حکمت، اور نمبر تین سامنے یعنی لوگوں تک اپنی معافی ضمیر کو پہنچانے کا فن، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ وصل کے اسباب پیدا ہو تیری تقریر سے، دیکھ کسی کا دل نہ دکھ جائے تیری تحریر سے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ جب تک یہ باتیں نہیں ہوگی، پوری بصیرت کے ساتھ ہم قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک ایک نبی بھی نبوت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ انا ومن اتبعنی، کہ اے نبی آپ یہ بھی کہیے کہ جس طرح سے میرا کام ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہی کام ان لوگوں کا بھی ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی جو نبی کا کام، وہی کام ان لوگوں کا بھی ہے جو نبی سے کیا کرتے ہیں؟ نبی کی پیروی کرتے ہیں، نبی کے اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے پیچھے چلتے ہیں، نبی کے نام سے جن کا دل دھڑکتا ہے۔ اگر ہم حقیقت میں اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا کام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اور وہ کام کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک آدمی جواب دیں، وہ کام کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جو میں بول رہا ہوں وہ آپ یاد کر لیں۔ کیا کام ہے ہمارا؟ جی بولے۔ ہمارا کام یہ ہے
کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اس جملے کو یاد رکھیں. اب دیکھیں فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. اب دیکھیں اسی کام کی وجہ سے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اسی کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو کیا کہا؟ کنتم خیر امہ، کہ آپ بہترین امت ہو. آپ گورے ہو، آپ لمبے ہو، آپ مالدار ہو، اس لیے نہیں کہا کہ آپ خیر امت ہو. آپ خیر امت اس لیے ہو کہ نبی کا جو کام ہے وہی کام آپ کر رہے ہو. اگر وہ کام آپ نہیں کر رہے ہو تو آپ اس آیت میں داخل، ارے بولیے، زور سے بولیے، اس آیت میں داخل آپ نہیں ہو. اب آئیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کام کو سیکھا جائے، اس کام کو سمجھا جائے. جیسے کوئی لکھنا چاہے گا تو اسے پین کی ضرورت ہوگی نا، یا نہیں ہوگی؟ اگر کوئی سلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے سلائی مشین کی ضرورت ہوگی. اب کوئی کہے جی مجھے سلائی مشین کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں سیوں گا، مجھے قلم کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں لکھوں گا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی آپ سے نہیں ہو سکے گا یہ. اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو آپ کو قلم کی ضرورت، بولیے، ہوگی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق انا ومن اتبعنی، کہ جو میرے ہوں گے وہ میرا کام کرے گا. اگر ہم چاہتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نبی والا کام کریں؟ بتائیں ذرا، ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگ چاہتے ہیں بھائی؟ ہم سب چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ. تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی جس سے وہ کام کیا جا سکے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ چیز کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، یعنی جس چیز کے ذریعے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جس کام کو نبی نے کیا، وہ چیز آئینہ ہے. کیا ہے؟ بولیے. یعنی جب تک ہم آئینہ نہیں بنیں گے اس وقت تک ہم نبی والا کام نہیں کر سکتے. نبی والا کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آئینہ بنے. اس بات کو نوٹ کیجئے، ذہن میں لکھیے. اگر کوئی شخص چاہے کہ میں آئینہ نہیں بنوں گا لیکن میں داعی بنوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ ڈاگ آپریشن کرنا نہیں جانتا ہے اور آپریشن کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ بولیے، آپریشن کرنا نہیں جانتا اور یہ آپریشن کرنا چاہ رہا ہے. اگر آپریشن کرنا ہے تو پہلے آپ کو آپریشن کرنے کا علم حاصل کرنا ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے جب تک آپ آئینہ نہیں بنیں گے، ہم آئینہ نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے جس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا اور نبی نے ہم لوگوں سے کہا ہے. ایک دم بالکل دو ٹوک باتیں ہیں اور اس کو سمجھیے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئینہ ہم کیوں بنے؟ تو پہلی بات، آئینے کے اندر چند خوبیاں ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آئینہ بننے کے لیے فرمایا. پہلی خوبی کیا ہے؟
آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہے، مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی ایک شخص ایسا ہے جو یہ کہتا ہو کہ مجھے آئینے کے اوپر دھول پسند ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے؟ آئینے کے اوپر دھول آپ میں سے کسی کو پسند ہے؟ اگر آپ آئینے کے اوپر دھول دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو صاف کرتے ہیں۔ یعنی آئینہ اپنے اوپر دھول کو برداشت بولیے نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک داعی، ایک مومن، ایک مسلمان یا جو شخص چاہتا ہے کہ میں نبیوں والا کام کروں، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے باطن کے عیوب کو ختم کرے، اپنے اخلاق کو صحیح کرے۔ کس کو صحیح کرے؟ بولیے۔ اچھا آپ کو میں بتاؤں، عربی زبان میں دو لفظ آتے ہیں، ایک خلق، ایک خلق۔ خلق کے معنی ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، خلق دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا، مجھے بنایا، جیسا وہ چاہا اللہ نے بنایا۔ اس میں ہماری کوئی، ہم نے اللہ کو کہا کہ اللہ مجھے فلاں کا بیٹا بنا کے پیدا کرنا، اللہ مجھے ایسا بنانا، اللہ میرے بال ایسے ہو، میری آنکھیں ایسی ہو، میرے پاؤں، ہم نے کہا؟ کسی نے کہا؟ وہ جیسا چاہا، اللہ جیسا چاہا ہمیں تخلیق کر دیا، ہمیں بنا دیا۔ تو خلق جو ہے نا، مکمل طور پہ اللہ رب العالمین نے اپنے قبضے میں لیا۔ لیکن جب خلق کی باری آئی، کس کی باری؟ خلق کے معنی ہوتے ہیں سیرت، کردار، بولنے کا انداز، یا معاملات کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، یا ایک دوسرے سے باتیں کرنا، یہ سب کیا ہے؟ خلق ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ بولیے خلق ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے آپ کو راستہ دکھلا دیے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ شکر گزار بنو یا ناشکرہ بنو، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اچھے بنو یا برے بنو۔ تو یہ اللہ نے خلق کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور خلق اللہ نے اپنے ذمے لیا، وہ جیسا چاہا بنایا۔ اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خلق کو اپنے ذمے ہم نے لے لیا اور خلق کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ باپ کے ساتھ کیسے بات کریں گے ہم آج تک نہیں سمجھ پائے، والدہ کے ساتھ کیسے بات کریں گے ہم آج تک نہیں سمجھ پائے، مسجد میں امام صاحب کے ساتھ کس طرح سے بات کریں گے آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا زندگی کیسے گزارا جائے گا آج تک ہم نے نہیں سمجھا، اور ساری محنت خلق کے اوپر۔ لہذا ہمارے اوپر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خلق کی اصلاح کریں۔ کس کی اصلاح کریں؟ خلق کی اصلاح کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلق کی اصلاح کیسے ہو؟ یہ جو جلسہ ہے اس کا ٹاپک یعنی عنوان کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ، یہی نا عنوان ہے ہمارے جلسے کا۔ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں بسنے والے لوگ اچھے ہوں۔ جب تک معاشرے میں بسنے والے لوگ اچھے نہیں ہوں گے آپ کس کا اصلاح کریں گے؟ کیسے ہوگا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن بن کر کے یعنی آئینہ بن کر کے زندگی گزارو۔ کیا بن کے زندگی گزارو؟ بولیے آئینہ بن کے زندگی گزارو۔ اب آئینہ بن کے زندگی کیسے گزاریں گے؟ اب آگے ہم چلتے ہیں۔ آئینہ کے اندر دوسری صفت جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آئینہ ہمہ وقت اصلاح کرتا ہے، یعنی
آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے آئینہ آپ کا اصلاح کرے گا. آپ رات میں ہو، دن میں ہو، صبح میں ہو، شام میں ہو، آپ آئینہ درپن کے کہتے ہیں نا درپن جھوٹ ہے، بولیے درپن جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ جب آئینے کے سامنے چلے جائیں گے آئینہ آپ کا اصلاح کرے گا. اسی طرح سے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے سینے کے اندر ہمہ وقت ایک دوسرے کے اصلاح کی فکر ہو، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے ہمیشہ ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر ہو. آپ اس بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھیں. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی البیت، میری ماں مجھے آپ یہ بتلاؤ کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو آپ کا وقت کیسے گزرتا تھا؟ تو قالت، امی جان کہنے لگی، کان یکون فی محنت اہلہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اپنے گھر میں اپنے اہل کی خدمت میں گزرتا تھا. کس میں گزرتا تھا؟ خدمت میں گزرتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ اصلاح اس وقت تک، معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم اپنے دل و دماغ سے اپنے فائدے کی بات نہ نکال دیں. آپ کچھ بھی کرتے رہو، یہاں پہ تقریریں ہو یا کچھ بھی آپ کرتے رہو، جب تک آپ اپنا فائدہ ختم نہیں کریں گے، جب تک اپنے فائدے کو آپ قربان نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم معاشرے کا اصلاح نہیں کر سکتے. یاد رکھیں یہ ٹاپک بہت زیادہ طویل ہے، میں طول و طویل سے بچ رہا ہوں اور میں موٹی موٹی باتیں آپ کے روبرو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی مدد. آپ پورے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، پورے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد جو باتیں آپ کو ملیں گی وہ یہی ملیں گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ و مجتہدین نے اپنی زندگی سے اپنے مفاد کو ختم کیا تھا، تب جا کر کے معاشرے کے اندر امن، چین اور سکون اور ایک دوسرے سے محبت نے پروان چڑھا. تو یہ خدمت ہے. اسی طرح سے اب ہمارے سینے کے اندر کس طرح کی بے چینی ہو اصلاح کی. آپ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ایک موبائل نما ٹیبلیٹ ہے، یہ آپ اسے چھت سمجھیے. کیا سمجھیے؟ چھت سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. یعنی ایک چھت ہے اور چھت کے چاروں طرف اسی طرح سے ہے، اینٹ، لوگ اینٹ ڈالتے نا کہ بچے نہ گر جائے، لیکن کھلا ہوا چھت ہے یہ. اور آپ میں سے کوئی ایک شخص چھت کے ایک کنارے ہے اور 2 سال یا 3 سال کا یا 8 سال کا بچہ چھت کے بیچ میں ہے اور وہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بچہ دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. دھیرے دھیرے کہاں جا رہے ہیں؟ بولیے. پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ چند منٹوں کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن آپ کو معلوم ہے نا، کیونکہ آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ تمام سے سوال کرتا ہوں، اے علم والے لوگوں، اے شعور والے لوگوں، آپ مجھے بتلائیں آپ کے اندر کتنی بے چینی ہوگی، آپ کیا کریں گے، آپ کی سوچ کیا ہوگی، آپ کا فکر کیا ہوگا. آپ یہی نہ چاہیں گے کسی طرح سے اس بچے کو بچا لیا جائے،
یہی نہ فکر ہوگی آپ کی کہ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ چند منٹوں کے بعد یہ بچہ چھت سے نیچے گرے گا، دھرام سے نیچے گرے گا اور مر جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے نظر کے سامنے وہ بچہ ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ آپ نمبر 1 آپ کہیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، ارے رک جاؤ نہیں تو گر جاؤ گے۔ لیکن ڈر ہے کہ آپ کا چلانا کہیں اس کو خوف میں مبتلا نہ کر دے اور وہ اور تیزی سے نیچے نہ چلا جائے، اور تیزی سے پیچھے نہ چلا جائے۔ یا آپ چیخیں گے نہیں تو آپ اس کی طرف تیزی کے ساتھ جانے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ یہ مجھے اپنی گرفت میں لینے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ آپ کے ڈر سے اور پیچھے کی طرف چلا جائے۔ اب آپ کے پاس کیا بچا ہوا؟ آپ کیا کریں گے؟ یاد رکھیں، آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ بیٹا آپ جہاں ہو وہاں رکو، تمہارے لیے میرے پاس کچھ ہے، تمہارے لیے۔ بولیے، ارے میرے ساتھ رہیں آپ لوگ۔ اس بچے کو آپ یہی کہیں گے نا، آج اللہ کی قسم ہے ہم نے اپنے ملک میں رہنے والے ہندو بھائیوں سے بے وفائی کی ہے، ہم نے نہیں بتلایا ان کو کہ آپ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ اسلام امانت ہے، قرآن امانت ہے، احادیث رسول امانت ہے، ائمہ و مجتہدین کی باتیں امانت ہیں، لیکن ہم نے ان امانت کو برادران وطن کے سامنے نہیں رکھا، ہم نے اپنے ہندو بھائیوں کے سامنے ان باتوں کو نہیں رکھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے ہمارے اخلاق کو دیکھا، ہمارے نیچر کو دیکھا، ہمارے سیرت کو دیکھا، اور نتیجہ یہ ہوا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔